اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن اعمال سیئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کا مقصد امت مسلمہ کو ایک کتاب سے متعارف کروانا ہے جس کا نام ہے مشکات المصابیح۔ مشکات المصابیح یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اور اس کتاب کی سند کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کتاب پر تمام امت مسلمہ میں اہل سنت کا اجماع ہے۔ اہل سنت کے اجماع سے مراد کہ تمام اہل سنت اس کتاب کو کتب احادیث میں شامل کرتے ہیں اور کتب احادیث مانتے ہیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کتب احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس کتاب میں تمام کتب احادیث جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے عام زبان میں، اور جن میں صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن نبی داؤد، ترمذی شریف، سنن نبی ماجہ، سنن نسائی اور کتب احادیث کی دوسری کتابیں یعنی مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، کتب احادیث سے ان میں حدیثیں لی گئی ہیں۔ اور اس لیے اگر ہم اس کو انسائکلوپیڈیا آف حدیث نہ کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مشکات المصابیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشکات کا مطلب ہوتا ہے تاکچہ۔ تاکچہ یعنی ایک وہ سوراخ ہوتا ہے کسی دیوار میں جہاں پر کوئی دیا سلائی رکھ دیا جاتا ہے، اور مصابیح کا مطلب جو میں نے اس میں پڑھا ہے وہ آ رہا ہے کتب احادیث، یعنی کہ بہت سی احادیث اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف کا نام امام ولی الدین محمد بن عبداللہ التبرزی رحمہ اللہ المتوفی 748 ہجری ہے، جنہوں نے تمام کتب احادیث کو ان 3 جلدوں میں جمع کیا ہے۔ اس کے ساتھ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے اس میں تمام کتب احادیث کے شرعی مسائل کو جمع کیا گیا ہے۔ آئیے اب اس کتاب کے کنٹینٹ اور اس کی چیپٹرائزیشن کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ترتیب کس طرح سے لگائی گئی ہے۔ جی، میں آپ کو پہلے اس کا پورا ٹاپکس دکھاؤں گا، اس میں کون کون سے ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس میں سب سے پہلا ٹاپک آ رہا ہے وہ کتاب الایمان ہے، اس کے بعد کتاب العلم، کتاب الطہارت، اور باقی اگلے ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں۔ اور کتاب الایمان میں جو احادیث آئیں گی وہ کتب ستہ، صحیح بخاری، مسلم اور باقی کتب حدیث سے لی جائیں گی۔ میں آپ کو اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، جیسے یہ کتاب الایمان کا پہلا چیپٹر ہے، اور اس کی 3 درجہ بندی کی گئی ہیں۔ 3 درجہ بندی سے مراد کہ اس میں جو پہلی درجہ بندی آئے گی، فصل اول جسے کہتے ہیں، اس میں وہ حدیث لی جائے گی جو صحیحین میں سے ہے، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم سے ہے یا دونوں میں سے ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ جو حدیث نمبر نظر آ رہی ہے اس کا میں جے پی جی بھی ایڈ کر دوں گا، اور اس کے لاسٹ پہ انہوں نے حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ اوپر حدیث دی ہوئی ہے، نیچے حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ رواہ المسلم سے حدیث لے گی ہے، اور اسی کے ساتھ جو اگلے چیپٹر میں اسی حدیث کو مزید ڈیفائن کیا گیا ہے، اور اس کے نیچے دیا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور صحیح مسلم متفق علیہ دونوں سے لی گئی ہے، اور ان کے نمبر بھی آگے انہوں نے مینشن کیے ہوئے ہیں کہ صحیح بخاری میں اگر آپ یہ نمبر سے اس چیپٹر میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اسی طرح آپ کو اس کی جو دوسری درجہ بندی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں۔ دوسری درجہ بندی فصل ثانی کہلاتا ہے، یعنی کہ فصل ثانی میں وہ احادیث لی جائیں گی جو صحیحین سے ہٹ کے باقی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی کہ اگر یہ حدیث موجود آئی ہے کتاب الایمان میں، اور اس کا جو انہوں نے نیچے حوالہ دیا ہے وہ رواہ الاحمد سے دیا ہے، یعنی مسند احمد سے، اور سنن نبی داؤد اور ترمذی، نسائی، ان میں جو احادیث آئیں گی وہ مشکات المصابیح کی فصل ثانی میں موجود ہوں گی۔ اور اسی طرح آپ کو فصل ثالث، تیسرے درجے کی جو احادیث آئیں گی
وہ اس چیپٹر میں اس طرح آئیں گی کہ وہ حدیث لکھی جائے گی اور اس کے نیچے تیسرے درجے کی جو احادیث کی کتب ہیں ان کا حوالہ دیا جائے گا اور ان کی باقاعدہ نمبرنگ بھی دی جائے گی، تاکہ کوئی سرچ کرنے والا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو ان کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تمام کتب احادیث خریدنے سے بہتر ہے کہ ایک مشکات المصابی کا سیٹ خرید لے، تاکہ آپ کو کوئی بھی حدیث ڈھونڈنے میں مشکل نہ پیش آئے۔ تو اب اس کی میں آپ کو پاکستان میں جو پرائس کرنٹلی چل رہی ہے، آج اپریل سن 2022 کا یہ منتھ چل رہا ہے، آج کی ڈیٹ میں اس کی مارکیٹ پرائس جو ہے وہ تمام اسلامک پبلیشرز بک ڈپوز میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کی جو پرائس کرنٹلی جو ابھی چل رہی ہے وہ 3000 سے 5000 تک یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لیکن قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جہلم سے مشکات المصابی کی 3 جلدیں آپ کو نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر 2000 میں مل جائیں گی۔ تو یہ تھا مشکات المصابی کا ایک مختصر سا تعارف۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ جزاک اللہ خیرہ۔